انسان جہاں دنیا کے اندر نئی نئی چیزیں ایجاد کرتا چلا آیا ہے، وہیں اس نے کچھ ایسے کام بھی سر انجام دیے ہیں جو مافوق العادت ہے، اور اگر یہ کام اولیاء اللہ سے سر انجام پاتے ہیں تو اس کو کرامت کہتے ہیں، اور اگر کسی کافر یا بدکار انسان سے سر انجام پاتے ہیں تو اسے استدراج کہتے ہیں یا شیطانی اثر کہتے ہیں۔ وہیں اولیاء اللہ کی کرامات کی نسبت تو اللہ کی طرف کی جاتی ہے اور دوسرے گروہ کی نسبت شیطانی طاقتوں کی طرف کی جاتی ہے۔ ہم اپنے دیکھنے اور سننے والوں کو یہ بات بتاتے چلیں کہ یہ دو گروہ قدیم زمانے سے چلے آ رہے ہیں، اور جہاں اولیاء اللہ کی کرامات کا ایک طبقے نے سرے سے انکار کیا ہے، وہیں دوسرے طبقے نے اولیاء اللہ کی کرامات کو اتنا زیادہ آگے بڑھایا ہے کہ ان کو ہر طرح کا اختیار دے دیا، یعنی یہ سمجھا کہ اولاد کا دینا، زندگی کا دینا، موت کا دینا وغیرہ سب اولیاء اللہ کی کرامات میں شامل ہے۔ ناظرین گرامی، صحیح بات یہ ہے کہ اولیاء اللہ کی کرامات حق ہے اور اللہ کی منشا پر موقوف ہے۔ دراصل انسانی جسم روح اور جسم کا مرکب ہے، اور روح لطیف ہوتی ہے جو نظر نہیں آتی، جیسے ہوا نظر نہیں آتی، اور بدن کثیف ہے یعنی ٹھوس ہے جو کہ دیکھنے میں روح کے تابع ہوتا ہے، لیکن جب انسان میں ملکہ ملکوتی یا ملکہ جبروتی پیدا ہوتا ہے تو بدن کی کثافت ختم ہو جاتی ہے اور روح غالب آ جاتی ہے۔ اسی غلبے کی وجہ سے مافوق العادت کام سر انجام دے دیتا ہے انسان۔ اگر ایسے کام ملکہ جبروتی یعنی شیطانی طاقتوں کی وجہ سے ہو تو اس کو استدراج کہتے ہیں، اور اگر ملکہ ملکوتی یعنی عالم ملائکہ والی صفات کی وجہ سے سر انجام دیا ہے، یا پھر اس کے بنا اللہ تعالیٰ کی عطا اور اس کی طرف سے سر انجام دیا ہے، تو اس کو کرامت اور اللہ کی طرف سے اپنے ولی کے لیے اعزاز و اکرام کہتے ہیں۔ یہاں بزرگوں سے جڑی کرامات میں ایک بزرگ کا واقعہ ذکر کرنا مناسب سمجھیں گے۔ ایک بزرگ اب سے 600 سال پہلے گزرے ہیں، علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ، بڑے مشہور بزرگ ہیں۔ یہ مصر کے اندر مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے تھے دوپہر کے وقت۔ انہوں نے اپنے خادم سے کہا کہ آج ہمارا دل یہ کر رہا ہے کہ ہم عصر کی نماز مکے میں جا کر پڑھیں، لیکن میری ایک شرط ہے کہ جب تک میں زندہ ہوں تم کسی سے اس بات کا ذکر مت کرنا، میں تم کو مکے لے چلتا ہوں۔ ان کے خادم نے کہا کہ جی بہت اچھی بات ہے۔ تو انہوں نے اپنے خادم کا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ آپ آنکھیں بند کرو۔ انہوں نے آنکھیں بند کی اور چلنے لگے۔ 27 قدم چلے تھے کہ وہ بیت اللہ پہنچ گئے۔ پھر وہاں پہنچ کر انہوں نے نماز عصر پڑھی اور زمزم پیا اور مقام ابراہیم کے پاس بیٹھے رہے۔ پھر ان بزرگ نے اپنے خادم سے پوچھا کہ تم حج کر کر حاجیوں کے ساتھ واپس آؤ گے یا ہمارے ساتھ واپس چلو گے؟ انہوں نے کہا کہ حضرت میں آپ ہی کے ساتھ واپس جانا چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے ان کا ہاتھ پکڑا اور اسی طریقے سے پھر کہا کہ آنکھیں بند۔ جب آنکھ بند کر کے وہ چلنے لگے اور واپس 7 قدم چلے تھے تو مصر میں اسی مسجد میں پہنچ گئے جہاں سے وہ مکے گئے تھے، یعنی مکہ سے مصر واپسی 7 قدموں میں ہو گئی۔ یہ مختصر وقت میں طویل سفر کرنے کی کرامات اولیاء اللہ کے حق میں درجہ تواتر کو پہنچی ہوئی ہے۔ یعنی سید عبدالغنی رحمہ اللہ یہ فرماتے ہیں کہ یہ اہل سنت والجماعت کے علماء کے نزدیک درست ہے، اور علماء احناف و شوافع نے اس کو تسلیم کرتے ہوئے بہت سے مسائل کی اس پر بنیاد رکھی ہے۔ حوالے کے لیے فتح القدیر دیکھی جائے اور فتاوی ابن حجر مکی اور علامہ یوسف بن اسماعیل کی جامع کرامات الاولیاء کا مقدمہ ملاحظہ ہو۔